الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، اور رات ساری نہیں، رات کے کچھ حصے میں اللہ فرماتا ہے راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی اور ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں گے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات کا شوق رکھتا ہے، ذرا عشق سے سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، آپ نیند کی حالت میں تھے کہ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، کہ جب محب بھی محبوب سے ملاقات چاہتا ہے، جبریل امین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے دستک پہ دینے لگے نا، تو اللہ سے گزارش کرتے کہ اے اللہ میں کیسے حضور کو بیدار کروں؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ دروازے پہ دستک نہیں دینی، چھت پہ جا۔ جبریل امین چھت پہ گئے، میرے اللہ نے فرمایا کہ چھت پہ سوراخ کر، جبریل امین نے چھت پہ سوراخ کیا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ چھوٹا ہو جا، پھر جبریل امین چھوٹے ہوئے، پھر اللہ نے فرمایا کہ اس سوراخ سے گزر جا، جبریل امین پھر اس سوراخ سے گزر کر کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حضور کو کیسے جگاؤں؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے حضور کے قدموں کا بوسہ لے، پھر جبریل امین جھکے اور جھک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں کہ میرے حبیب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور پھر جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیے، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور آج وہ رات ہے 27 رجب المرجب کی رات، کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے عرشوں پر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے جب مجھے کہا کہ اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو جبریل امین نے میرے سینہ انور کو چاک کیا، اور چاک کر کے میرے دل کو باہر نکالا، اور پھر میرے دل کو آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ حضور کا دل پاک ہو جائے، اس لیے کہ ذرا آب زمزم کو مزید برکت مل جائے، اس لیے کہ حضور اکرم کے قلب اطہر سے آب زمزم کو مزید برکت مل جائے۔ اور نبی پاک فرماتے کہ جبریل امین نے میرا سینہ چاک کیا اور میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے حبیب فرماتے کہ میرے خون بھی نہیں نکلا، اور جو فرماتے ہیں نا کہ حضور تو نور ہے ہی نہیں، تو خون تو بشر کے نکلتا ہے نا، حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف میں
پتھر برسائے معاذاللہ تو حضور اکرم کے خون نکلا، اور حضور فرماتے کہ جب میرا سینہ چاک کیا گیا تو میرے خون بھی نہیں نکلا، اور میں وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر جبریل امین نے میرا جو قلب اطہر تھا وہ پھر رکھا، اور پھر میرے سینہ کو سی دیا، سلائی کر دیا، اور پھر فرماتے کہ جبریل امین نے ایک براق لائے، اور ایک براق آئی، اور ذرا شوق سے سنیے گا، میرے نبی فرماتے کہ جبریل نے کہا کہ براق پہ تشریف فرمائیے، تو کہتے جب میں براق پہ بیٹھنے لگا میں نے کہا کہ میں براق پہ نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ یا رسول اللہ آپ براق پہ کیوں تشریف نہیں لائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب امتی حضور کے امتیوں کو قبروں سے نکلیں گے نا تو ان کو ڈنڈے مارتے ہوئے میدان کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ ہم میرے ابھی فرمانے لگے کہ پہلے اللہ سے یہ کہو کہ میرے امتی جب قبروں سے نکلیں تو انہیں بھی براق عطا کی جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضور تو معراج کے وقت بھی ہمارا سوچتے ہیں، ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میرے امتیوں کو بھی براق عطا فرمائی جائے گی۔ جبریل امین وہیں تشریف فرما تھے، اللہ پاک نے فوراً فرمایا اے جبریل میرے حبیب سے فرما دے کہ آپ کی امت میں جتنے پرہیزگار لوگ ہوں گے جیسے ہی وہ قبروں سے نکلیں گے میں انہیں بھی براق عطا فرما دوں گا، میں انہیں بھی براق عطا کر دوں گا۔ تو یہ شان ہے حضور کی امت کی، تو حضور کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ پھر میں براق پہ بیٹھا، اور براق پہ جب میں جا رہا تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب نماز کون ادا کرتا ہے، زندہ یا مردہ جی؟ زندہ ادا کرتا ہے نا۔ تو پھر جو کہتے ہیں کہ حضور معاذاللہ مر کے مٹی ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کرتے ہیں، تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ موسیٰ کے امام بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے ابھی فرماتے میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے میں مسجد اقصیٰ کی طرف گیا، جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا نا تو کہتے سارے انبیاء کرام وہاں موجود تھے، گویا کہ حضور اکرم کا استقبال ہو رہا ہے، گویا حضور اکرم کی شان کا استقبال ہو رہا ہے۔ فرماتے کہ سارے انبیاء وہاں موجود تھے۔ پھر نبی پاک فرماتے کہ جبریل امین نے اذان پڑھی، جبریل امین اذان پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی صف میں کھڑا تھا، کہتے میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں نماز ادا جماعت میں کرواؤں گا۔ جبریل امین آئے، میرا ہاتھ تھاما اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ جماعت کروائیں گے۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ جماعت کروائیں گے، لیکن جبریل امین کہتے کہ حضور آپ جماعت کروائیں گے۔ اور فرمانے لگے کہ حضور میری بھی یہی خواہش ہے، اور یہ جو جتنے انبیاء کھڑے ہیں نا یہ بھی یہی خواہش رکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر رب بھی یہی خواہش رکھتا ہے کہ آپ ہی ان کو نماز پڑھائیں۔ یہ شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، اور حضور ان کو جماعت کرواتے ہیں، سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں۔ تو کہنے والے نے کیا خوب نہیں کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ دیکھیے حضور کی شان۔ حضور فرماتے کہ پھر میں نے جماعت کروائی، اور پھر سارے انبیاء نے تقریریں کی۔ حضور فرماتے کہ جب میری تقریر کی باری آئی نا تو میں نے چند الفاظ کہے، اور حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ آپ نے تو کمال ہی کر دی، آپ نے تو چند الفاظ میں سارا خلاصہ بیان کر دیا۔ فرماتے کہ جب میری باری آئی نا تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی، میں نے ساری دنیا جتنے مخلوق تھی اس ساری مخلوق کی بات کی۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب نور کی سیڑھیاں آئی، میں پھر جب آسمانوں کی طرف جانے لگا، آسمانوں پہ جب جا رہا تھا، پہلا آسمان دیکھیں، اج رات دے تارے دسدے نے کہ اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو اج عرش تے بلایا جانا ہے، غاراں چ روون والے نو اج عرش تے بلایا جانا ہے۔ میرے ابھی فرماتے کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو دیکھیں جبریل امین نے سارے آسمانوں کے دروازے کھلوا دیے، آسمانوں کو سجا دیا گیا، تاروں کو سجا دیا گیا۔ کیوں؟ ایج محب آج محبوب سے ملنے والا ہے، آج ایک محب کی محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ، پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے، ادھر بھی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ جب میں پھر آسمانوں پہ پہنچا
جو جس جگہ پر وہ فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور پہ، وہ فرشتے کہنے لگے اے اللہ اپنے محبوب سے کہے کہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے، اپنے محبوب سے کہے 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے۔ تو وہ تو نور نہیں ہے جی، وہ تو نور ہے نا، جو نوریوں کا بھی امام ہے تو وہ خود نور کیسے نہیں ہو سکتا، جو نوریوں کا بھی امام ہے خود نور کیسے نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ان کو جماعت کروائی، اور پھر میرے ابھی فرماتے کہ وہ مقام بھی آیا، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ جبریل امین کے کہتے پروں پہ بیٹھ کے پھر میں سدرۃ المنتہا تک گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، اور میں نے کہا کہ جبریل آگے چلو، تو فرماتے کہ سونیا اگر ایک بال برابر بھی اس سے آگے گئے تو میرے پر جلتے ہیں۔ تو عشق والوں نے کیا خوب بات کہی، عشق والوں نے یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ جبریل امین نے تو یہ کہہ دیا نا کہ حضور آگے جاؤں تو بال جلتے ہیں۔ فرماتے کہ ابو بکر صدیق ہوتے نا تو کہنا سونیا ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੜ ਜਾਵਾਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ہے، سونیا سارا سڑ جمع جانا تاڑے نال ہی۔ عشق والوں نے تو کیا خوب کہا۔ جبریل امین فرماتے کہ یا رسول اللہ اگر بال کی نوک برابر بھی آگے گیا تو میرے پر جلتے ہیں۔ میرے ابھی فرمانے لگے جبریل اگر تو آگے نہیں جا سکتا تو اپنی کوئی خواہش بتا دے۔ جبریل امین کہتے ہیں ذرا اپنے آپ پہ فخر کیجئے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، اللہ سے میری یہ سفارش کی، میری یہ گزارش کیجئے کہ جب قیامت والے دن آپ کی امت کے پرہیزگار لوگ آئیں تو اللہ مجھے اتنی توفیق عطا فرمائے میں ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دوں۔ اللہ اکبر، میں ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دوں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی بول اٹھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ وہ پر بچھانے کی بات کرتے ہیں، آپ کی امت ہے تو ہمیں یہ اتنی شان ملی ہے، ہمیں آپ کی امت ہونے کی وجہ سے اتنی شان ملی ہے، آپ ہی سفارش کر دے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میرے حبیب پھر رف رف ایک آیا، رف رف پہ حضور سوار ہوئے، پھر جب رف رف پہ آگے گئے نا، پھر جب رکے آگے کچھ رکے، پھر ایک آواز آتی ہے محبوب رکے کیوں ہیں، آگے آئیے، محبوب رکے کیوں ہیں، آگے آئیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نجم میں، اللہ پاک یہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، تشریف ذرا غور سے سنیے گا، اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جو معراج سے اترے۔ پھر فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارے صاحب نہ بہہ کے نہ بے راہ چلے۔ پھر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، انہیں وہ سکھایا سخت قوت والے طاقتور نے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا۔ ذرا یہاں سے غور فرمائیے گا، ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب نزدیک ہوا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا اور خوب اتر آیا۔ پھر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا نا، اللہ نے فرمایا اچھا تو وہ جو کوہ طور پہاڑ ہے نا، میں اس پہ اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، میں ایک تجلی ڈالوں گا، تو دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے۔ اللہ رب العزت نے جب کوہ طور پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، ان کی آنکھیں برداشت نہ کر سکیں۔ تو یہ حضور کا شان نہیں ہے، حضور کی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ اور اللہ پھر کیا فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ فرمایا پھر اپنے بندے سے باتیں کی، جو بھی باتیں کی تمہیں کیوں بتائیں،
اپنے بندے سے باتیں ہوئی، جو بھی ہوئی ہم تمہیں کیوں بتائیں؟ پھر فرمایا ما کذب الفواد ما رآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اور پھر جس کفار نے کہا تھا نا کہ حضور کیسے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم ان کے دیکھے ہونے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا، سبحان اللہ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ اذ یغشا سدرۃ ما یغشا، جو سدرہ پر چھا رہا تھا اور جو چھا رہا تھا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، یہ حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے نا کہ حضور سدرہ پر چھا رہے تھے اور چھا رہے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی، یعنی حضور اللہ کو دیکھتے رہے، اللہ حضور کو دیکھتا رہا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، بے شک بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ پھر میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رب العزت کے قریب ہوئے نا، پھر اللہ نے فرمایا محبوب اور قریب ہو جا، اللہ فرماتا محبوب اور قریب ہو جا۔ اور پھر میرے حبیب جب واپس آئے نا معراج سے، تو آ کے بتاتے ہیں ہاں میں نے رب کو دیکھا اور بڑی ہی سونی صورت میں دیکھا، میں نے رب کو دیکھا بڑی ہی سونی صورت میں دیکھا۔ اور پھر جب باتیں ہوتی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور سے 90,000 باتیں کی، 90,000، اور اللہ نے فرمایا محبوب اس میں سے 30,000 باتیں اپنی امت کو بتا دے۔ اور 30,000 باتیں وہ تھی جس میں نماز بیان کی گئی، جس میں زکوٰۃ، روزہ، حج، سارا کچھ بیان کیا گیا، عذاب کی آیتیں، سب کچھ بتایا گیا۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے 30,000 باتیں اپنے خاص بندوں کو بتانا، اپنے خاص بندوں کو بتانا۔ اور فرمایا کہ 30,000 باتیں تیرے میرے راز کی ہیں۔ سبحان اللہ، 30,000 باتیں تیرے میرے راز کی ہیں۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، وہ جو 30,000 باتیں راز کی ہیں نا، اس میں بھی اللہ نے امت کی خیر ہی رکھی ہے، اس میں بھی اللہ نے امت کی خیر ہی رکھی ہے، بے شک اللہ نے اس میں بھی امت کی خیر رکھی ہے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا کہ آپ بتائیے کیا لے کے آئے ہیں؟ میرے حبیب نے فرمایا یا اللہ آج میں وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا میرے پاس نہیں ہے؟ یا اللہ آپ کے پاس عاجزی نہیں ہے، آپ کس کے آگے عاجزی کریں گے، میں عاجزی لے کے آیا ہوں۔ اور جب میرے حبیب کی ملاقات اللہ سے ہوئی نا، تو سنیے میرے اللہ نے کیا فرمایا۔ میرا اللہ فرماتا ہے السلام علینا یا ایھا النبی، السلام علیک یا ایھا النبی، کہ اے میرے نبی آپ پر سلام ہو۔ میرے حبیب نے فرمایا السلام علینا اور وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا اے میرے اللہ میرے صالحین جو لوگ ہیں نا ان پہ بھی سلام بھیج۔ اللہ اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہے، فرمایا جو میرے صالحین ہیں ان پہ بھی سلام بھیج۔ اور یہ التحیات تو ہمارے لیے معراج کا تحفہ ہے، التحیات تو ہمارے لیے معراج کا تحفہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے جب اتنے انعامات عطا فرما دیے نا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے پشت پر رکھا اور اللہ نے مجھے سارے علوم عطا فرما دیے، مجھے سارے علوم عطا فرما دیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ تو میں نے دیا ہے نا، اب آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا، سارا کچھ پیش کرنے کے بعد اب آپ بتائیں کیا پسند کرتے ہیں۔ تو میرے حبیب فرمانے لگے اے اللہ مجھ سے میرے گناہ گاروں کی بات کر، اے اللہ مجھ سے گناہ گاروں کی بات کر۔ میرے حبیب فرمانے لگے یا اللہ گناہ گار کی بات کر، میری امت بھٹک جائے گی، میری امت بھول جائے گی، اے اللہ غلطیاں کرے گی، اے اللہ تو انہیں معاف فرما۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے محبوب ہم تجھے راضی کر دیں گے، تجھے راضی کر دیں گے، جا تیری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بخشا۔ میرے حبیب نے فرمایا یا اللہ نہیں، میں ابھی بھی راضی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تیری آدھی امت کا حساب ہی نہیں لوں گا، آدھی کا تو حساب لینے دینا۔ حضور نے فرمایا اے اللہ چاہے ساری امت کا حساب لے لیکن مجھے سفارش کا حق عطا فرما۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اور مقام محمود کیا ہوگا؟ مقام محمود وہ ہوگا جس جگہ پہ حضور
حضور کھڑے اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے. حضور فرمائیں گے اے اللہ اسے بھی جانے دے, اے اللہ اسے بھی بخش دے, اے اللہ یہ بھی میری محفل سجاتا تھا جانے دے, اے اللہ یہ میری نعتیں پڑھا کرتا تھا جانے دے, اے اللہ یہ مجھ پہ درود پاک پڑھنے والا جانے دے, اے اللہ یہ میرے روزہ پر آیا تھا, اے اللہ میرے روزے پہ آ کر درود پاک پڑھتا تھا جانے دے, اے اللہ یہ تو تجھ سے بھی محبت کرتا تھا, اے اللہ یہ مجھ سے بھی محبت کرتا تھا جانے دے. حضور فرماتے اللہ نے مجھے مقام محمود عطا فرمایا, میں مقام محمود پر فائز ہو جاؤں گا اور وہاں پر اپنے امتیوں کی سفارش کرتا رہوں گا. اور اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, وہ آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور پھر سدرۃ المنتہا پر جب جبریل امین نے کہا نا میرے آگے پر جلتے ہیں, تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ کوئی فلک اتے جا ہار گیا, کوئی سدرۃ المنتہا تے جا کے ہار گیا, او ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو پار گیا, جڑا لنگر شاہ تو پار گیا, جڑا لنگر شاہ تو پار گیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے, ان کی شان مبارکہ ہے. پھر اللہ سے جب باتیں ہوئی اور پھر جب نمازوں کا تحفہ ملا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور کیا تحفہ ملا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں. تو فرمانے لگے کہ اے اللہ اے حضور میری امت پہ بھی نماز فرض تھی, وہ نہیں پڑھتی تھی, 50 نمازیں کیا پڑھیں گے اتنی, آپ اللہ کے پاس واپس جائیں. میرے حبیب واپس گئے, یا اللہ کرم فرما کم فرما. اللہ پاک نے 5 کم کر دی, پھر واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا 40, پھر واپس آئے, پھر واپس گئے 35. 9 مرتبہ میرے حبیب اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے 9 مرتبہ پھر اللہ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا, 9 مرتبہ پھر اللہ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا. جب 5 رہ گئی نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. تو میرے بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے, اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. میں 9 مرتبہ گیا, اللہ نے مجھے نمازیں کم کی, اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں, آپ اللہ کا دیدار کریے جائیں, میں آپ کا دیدار کرتا جاؤں. آپ اللہ کا دیدار کرتا جائیں, میں آپ کا دیدار کرتا جاؤں. پھر میرے حبیب نے اس کو جنت دکھائی گئی, دوزخ دکھائی گئی. جب کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے نا جن پر عذاب ہو رہا تھا, تو میرے حبیب فرمانے لگے کہ جبریل یہ لوگ کون ہیں کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے, اور جن کے سر کچلنے کے بعد ٹھیک ہوتے ہیں, پھر سر کو کچل دیا جاتا ہے, پھر ٹھیک ہوتے ہیں, پھر کچل دیا جاتا ہے. میرے حبیب نے فرمایا جبریل امین بتا یہ کون ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نمازوں سے اوجھل رہتے تھے, جن کے سر جب اذان ہوتی تو پھر سو جاتے تھے, جن کے سر نمازوں سے بوجھ محسوس کرتے تھے, اذان ہوتی تو نماز کی طرف نہ جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں, اور آج ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو زمین میں بیج بوتے تھے اور اناج جو گاتا تھا, اور اتنا اناج ہوتا. میرے حبیب فرماتے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ و خیرات کیا کرتے تھے, جو نیک اعمال کیا کرتے تھے, اور اللہ پاک نے آج ان کو وہ انعامات عطا فرمائے. اور پھر میرے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق کا گھر بھی دیکھا, جنت میں عمر فاروق کا گھر دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کے باہر دربان بیٹھا ہے, اور وہاں حور بھی ہے, اور باہر لکھا ہوا ہے عمر فاروق کا گھر محل لکھا. اور کہنے میں جب جانے لگا نا, میں نے پڑھا کہ عمر فاروق کا گھر ہے. کہتے میں رک گیا کہ عمر تو بڑی غیرت والا ہے, عمر تو غیرت والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا میں دیکھا, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جبریل امین بھی محسوس کرتے ہیں. فرمایا کہ جب میں آگے چلا مجھے یوں لگا کہ بلال حبشی جا رہے ہیں, میں بلال حبشی کے قدموں کی آٹ کے سنتا ہوں. اور فرماتے کہ حضور جب معراج پہ گئے تو عشق والے ایک بات لکھتے ہیں, عشق والے ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک حور نے حضور اکرم سے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پہ حاضر ہوئے ہیں, مجھے بھی کچھ تحفہ دیا جائے. میرے حبیب نے فرمایا جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا, جا میں نے تجھے بلال دیا. اور وہ حور کہتی ہے کہ وہ کالا وہ بلال آپ مجھے دیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تو بلال کی بات کرتی ہے, میں نے تو ابھی بلال سے نہیں پوچھا وہ تجھے پسند کرتا کہ نہیں کرتا ہے, میں نے تو ابھی بلال سے نہیں پوچھا وہ تجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور پھر میرے حبیب فرماتے ہیں کہ جب میں معراج
معراج سے واپس آیا اور آ کے میرے کفار کو بتایا نا کہ میں معراج پہ گیا تھا تو وہ لوگ یقین نہ کرتے تھے، اور وہ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہنے لگے کہ اگر تو یہ بتائے کہ رات کے کچھ حصے میں ایک شخص مسجد الحرام سے مسجد اقصی جائے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے اور آسمانوں کی سیر کر کے راتوں میں اتنی دیر میں واپس آ جائے، کیا تو مانتا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں تیرا نبی کہتا ہے۔ فرمانے لگے سنو کافرو، اگر میرا حبیب کہتا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے، اگر میرا حبیب کہتا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کہنے لگے اے عمر، میں نے تیرا بھی گھر دیکھا، میں نے جب جنت میں تیرا گھر دیکھا نا تو میں نے تیرا نام پڑھا، میں اندر جانے کی خواہش رکھتا تھا، تیرا میں نے نام پڑھا اور نام پڑھ کے میں اندر نہیں گیا۔ میں نے کہا عمر تو بڑی غیرت والا ہے۔ حضرت عمر رونے لگے، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی، آواز آنے لگی۔ عمر فاروق کہتے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ غیرت جو ہمیں آپ نے سکھائی، یہ میری سر پہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے اگائے ہوئے، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا تھا، مجھے تو میرا باپ کہتا کہ ان اونٹوں کو لائن میں لگاؤ، میں ایک کو لائن میں لگاتا تو دوسرا ٹیڑھا ہوتا، میرا باپ مجھے مارتا، مجھ سے تو وہ اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، یہ جو شان مجھے اتنی ملی یہ تو آپ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ آپ کے کرم سے ہے۔ حضور آپ میرے گھر کیوں نہیں گئے؟ حضور جو محل دیکھا آپ کیوں غیرت کی؟ حضرت عمر فاروق رونے لگے۔ پھر میرے حبیب جب معراج پہ گئے نا تو تب وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہا اے اللہ حسن حسین کے لیے یہ عطا فرما، اے اللہ فاطمہ کے لیے یہ دے دے، اے اللہ اس کے لیے یہ دے دے۔ اللہ نے وہاں پہ بھی غلاموں کی بات کی، حضور نے وہاں پہ بھی اپنے رب سے غلاموں کی بات کی، حضور نے وہاں پہ بھی اپنے گناہ گاروں کی بات کی۔ اور حضور جب واپس آئے کہا بلال تو کیسا عمل کرتا ہے، تو کیا عمل کرتا ہے کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری جان قربان، میرا مال قربان، میری روح قربان، میرے ماں باپ قربان، فدا کا ابی و امی و روحی و قلبی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایسا کیا عمل؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب تو وضو کر لے تو 2 رکعت نفل ادا کر لیا کر، تحیت الوضو کی نماز ادا کیا کر۔ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے فرمایا اس کے بعد میں نے وہ نوافل نہیں چھوڑے۔ میرے حبیب نے فرمایا بس اسی کی برکت سے اللہ نے تجھے اتنی شان عطا فرما دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اسی کی برکت سے اللہ نے تجھے اتنی شان عطا فرما دی ہے۔ اور معراج یہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ شخص، واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے رب کریم کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جب صحابہ کو بتایا نا کہ میں اپنے رب کو دیکھ آیا ہوں تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے ہی دیکھ آئے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے بھی اپنا رب دیکھنا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، ہم بھی اپنا رب دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی اپنا رب دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا اچھا تم بھی رب دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے حبیب نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اپنا رب دیکھ لیا، سبحان اللہ، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اپنا رب دیکھ لیا۔ ہرگز اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور رب ہیں، ہرگز اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور رب ہیں۔ یہ کوئی خبردار کوئی اس سے یہ مراد نہ لے کہ حضور رب ہے، معاذ اللہ، نہیں، حضور رب نہیں ہے، حضور کی روایت ہے، یہ روایت موجود ہے، کتابیں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ یہ شان ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو جس وقت چاہتے اللہ سے ملاقات کرتے۔ 34 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، 34 مرتبہ، اور ان میں سے ایک مرتبہ وہ معراج تھی کہ جسمانی معراج ہوئی، اور جب 7 آسمانوں پر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سلام کہتے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اور حضور نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہم تک پہنچا دیا۔ اور بہت ساری روایت ایسی ملتی ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رب کو نہیں جبریل کو دیکھا۔ تو جبریل تو وہ فرشتے ہیں کہ جو کچھ انبیاء پر ایک امام فخر الدین رضی فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو کسی انبیاء پر 11 مرتبہ وحی لے کے نازل ہوئے، کسی کے پاس 21 مرتبہ آئے، کسی کے پاس کتنی مرتبہ آئے، لیکن میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ حاضری دی، 24,000 مرتبہ حاضری دی۔ اور فرماتے وہ تو صبح و شام رہتے حضور کے پاس کے تھے، انہوں نے حضور کی زیارت کیا کروانی تھی، وہ تو خود حضور کی زیارت کرنے آتے تھے، وہ تو خود حضور کی زیارت کرنے آتے تھے۔ تو حضور نے دیکھا، رب کو دیکھا۔ اور ایک روایت، آخری بات آپ کے سامنے گوشت گزار کر کے جانا چاہوں گا، ایک روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو باقی اصحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا جو موقف یہی ہے کہ حضور نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے وہ جو روایت کی حضور سے روایت نہیں کی، انہوں نے وہ قرآن مجید کو پڑھ کے خود سے آگے بتایا۔ تو پھر علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اصحابہ نے روایت بتائی وہ حضور سے سند لے کر آگے روایت بیان فرمائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ آنکھ نہ حد سے بڑی نہ کسی طرف پھری، آنکھ نہ حد سے بڑی نہ کسی طرف پھری۔ حضور اللہ کو دیکھتے رہے، اللہ حضور کو دیکھتا رہا۔ یہ شان ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے توفیق عطا فرماتا رہے، اور ہمیشہ ہم حضور کی شان کے چرچے کرتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت بھی ہو اس وقت بھی ہمارے لبوں پہ یہ ہو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور جب قبر میں جائیں نا، اور جب فرشتے ہم سے پوچھیں تو ہم فرشتوں سے یہ کہیں کہ مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھ چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے۔ ہم فرشتوں سے یہ بھی کہہ دیں، اور ہم فرشتوں سے یہ ادھر بھی کہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرما گئے تھے، کہتے کہ جب مجھ سے قبر میں پوچھیں گے نا، میں تو کھڑا ہو کے کہہ دوں گا بھی کیا پوچھتے ہو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خوب درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔